پھر اسی طرح انسان اپنے دوستوں کی کمپنی میں بیٹھ کے عموماً کیا کرتا ہے، مستقبل کو بھی بھول جاتا ہے اور ماضی کو بھی وہ ایک خوبصورت نام دے دیتا ہے. ہاں میں ہاں ملانے والے بہت سے مل جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل سنت ہے، طریقہ ہے، اصول ہے. کیا کہ بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والے انسانوں کو کبھی اچھے دوست نہیں دیتا. بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والوں کو کبھی اچھے دوست نہیں مل سکتے، بلکہ ان کے رجحان کے مطابق، ان کے خیالات کے مطابق، ان کے دلچسپیوں کے مطابق ان کو دوست ملتے ہیں. اور وہ برے دوست پھر ان کو اور پستی میں دھکیل دیتے ہیں، جیسا انسان خود ہوتا ہے. کہتا ہے نا a man is known by company he keeps. آپ کون ہیں، کیا ہیں، پہچانے جائیں گے کہ آپ کے آس پاس کون ہے. آپ کا دل آپ وہی ہوں گے جو آپ کے دوستوں کا ہوگا، ورنہ تو دوستی ہو ہی نہیں سکتی نا. دیکھیں رشتہ داری تو ایک مجبوری ہوتی ہے نا، کہ آپ کو اللہ نے جس گھر میں پیدا کر دیا اب آپ مجبور ہیں کہ انہی کو رشتہ دار کہیں. آپ کے بہن بھائی بدلے نہیں جا سکتے، کوئی نیا ورژن نہیں ان کا آ سکتا، نیا ایڈیشن نہیں آ سکتا. وہی ہے جو ہے، آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں، جو بھی کریں. ماں باپ بھی نہیں بدل سکتے، آپ بچے بھی نہیں اپنے تبدیل کر سکتے. جو مل گیا اب راضی رہیں اس پر. لیکن ایک چیز جو انسان کے اپنے بس میں ہوتی ہے، یا انسان کی اپنی خواہش یا انسان کے اپنے رویے اور مزاج کے مطابق بنتی ہے، وہ دوستی ہوتی ہے. دوست انسان اسی کو کہتا ہے، اسی کو چنتا ہے، اسی کو اختیار کرتا ہے جیسا وہ خود اندر سے ہوتا ہے. اور جہاں کچھ کامن گراؤنڈز ہوتی ہیں، کچھ ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ دوستی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک طرح سے سکون حاصل کرے، یا ریلیکس فیل کرے، یا انجوائے کرے، یا شیئر کرے، اپنے غم ہلکے کرے. ایسے لوگوں سے کیجئے جو ایک بات نہ سنے، ایک بات نہ مانے اور ہر چیز کی نفی کرتے جائے، تو انسان وہاں دوستی رکھ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتی. ایک بات کے دوسرے کے نو سے شروع کرے، نو نو نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں گے فوراً بھاگ جائیں گے آپ وہاں سے، کہ اگر ہر بات کا جواب نو ہے تو پھر دوستی نہیں رہ سکتی. اس لیے انسان کی بدقسمتی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اس کو دوست خراب ملتے ہیں. اچھے سے اچھا انسان غلط کمپنی میں ڈوبتا ہے، ضرور ڈوبتا ہے. برے دوست جو انسان کی غلطیوں کو اچھا بنا کے دکھائیں. اچھا اب ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی شخص آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے، کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے، کوئی آپ کا دل دکھا دیتا ہے، کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے، تو پھر آپ کہاں جاتے ہیں اس بھرے دل کو لے کے؟ کدھر جاتے ہیں؟ اور دوست کہتا ہے نہیں تم غلط تھے اور وہی صحیح تھا. اگر دوست یہ کہے کہ نہیں تم نے غلطی کی اور وہ شخص صحیح تھا، آپ اور ہرٹ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں مجھے اس کے کہنے سے اتنا نہیں ہوا جتنا تمہارے کہنے سے ہوا. انسان کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوست کیا کہے؟ نہیں نہیں وہ سب غلط ہے، تم ٹھیک ہو. جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے نا، انسان کے خیال بگڑتے ہیں، تو اس میں بڑا حصہ انسان کی کمپنی کا ہوتا ہے. کیونکہ دوست آپ کو کنفرم کر دیتے ہیں نا آپ کی غلطی کو، وہ پکی ہو جاتی، پھر وہ خوبصورت نظر آنے لگتی. کیا میرے دوست وہ ہیں جو میری ہر اچھی بری بات کو اپروو کرتے ہیں، یا میری غلطیوں کا مجھ کو احساس بھی دلاتے ہیں؟ اگر دوست وہ ہیں جو آپ کی غلطی آپ کو بتانے والے ہوں، پکڑنے والے ہوں، تو مخلص اور ہمدرد دوست وہی ہیں. پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کو برداشت کر سکیں. اور اگر دوست ایسے ہیں کہ آپ کی غلطیوں کو بھی اچھا کہتے ہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان جب دوست کو بتاتا بھی ہے، دوست کا آئینہ ہوتا ہے، اس کو اتنے اچھے طریقے سے بتاتا ہے کہ وہ سن بھی سکے. لیکن دوستی تک انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہے نا، خوشی کے لیے ہوتی. اگر ہر وقت کڑوی کسہلی اس طرح کی باتیں ہوگی تو وہ خوشی تو نہیں رہے گی. لیکن ہنسی ہنسی میں، خوشی خوشی میں آپ دوسرے کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں. جب دل میں خیرخواہی ہوگی تو پھر دوسرے کا نقصان نہیں ہو سکتا. لیکن دوستی تو اصل وہ ہے نا جو آخرت تک باقی رہے. اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟
ہمیشہ باقی رہتی ہے. اللہ کے لیے دوستی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مر کے بھی ختم نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی قبریں ان کے ساتھ ہیں. جو سچی دوستی ہوتی ہے نا، سچی دوستی صرف وقتی نہیں ہوتی، صرف سامنے کی خوشامد نہیں ہوتی، وہ ہر لحاظ سے خیرخواہی ہوتی ہے. وہ مرنے کے بعد جب دوست دنیا سے چلا جائے جب بھی خیرخواہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی مفاد پہ مبنی نہیں ہوتی نا، سچی محبت پہ مبنی ہوتی ہے. انسان صحیح خیرخواہ ہوتا ہے دوسرے کا. اور دوست کا عیب بھی کیوں انسان اس کو بتائے سے مراد یہ کہ اس کا دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اور اچھا ہو جائے. اگر آپ کو سچی محبت ہے، جس چیز سے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں ڈیکوریشن پیس یا کرسٹل یا کسی چیز سے محبت ہے، آپ سجا چمکا کے رکھتے ہیں، یا دوستوں کو چمکانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. انسان کے دوست اور انسان کا ماحول انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یعنی آپ جو کچھ کرتے ہیں، آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کے دوستوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ایسے تمام لوگ جو کسی بھی غلط کام کو، کسی بھی برائی کو خوبصورت نام دے دیں، خوبصورت شکل دے دیں اور پھر انسان کو بھٹکائیں، اس دنیا کی حد تک تو انسان ان کا بہت فین ہو سکتا ہے، ان کو اپنا بڑا خیر خواہ سمجھ سکتا ہے، بڑا ہمدرد سمجھتا ہے. لیکن جو ہی موت کا فرشتہ سامنے آئے گا، وہ سارا خیال یکایک پلٹ جائے گا. انسان انہی کو اپنا دشمن سمجھے گا اور کیا کہے گا کہ یا اللہ وہ دشمن کہاں ہے میرے، ایک دفعہ مجھے دکھا کہ میں ان کو اپنے پاؤں تلے روندوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. آپ دیکھیں کہ انسان کو دنیا میں جب وہ حق کے خلاف چلتا ہے تو بہت سے دوست مل جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اکیلا ہوتا ہے. آپ دین کو چھوڑ دیں، بہت سے دوست مل جائیں گے. ان دوستوں اور اس کمپنی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ فیل کرتا ہے. مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ میری بیک پہ فلاں 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 لمبی لسٹ ہے. یہ چیز انسان کو اور متکبر بنا دیتی ہے اور ڈھیٹ بنا دیتی. وہ حق کے لیے نہیں جھکتا. میں بڑی چیز ہوں کیونکہ میرے ساتھ فلاں فلاں ہے. دنیا میں انسان ایسے دوستوں پر ڈپینڈ کر کے حق کے خلاف اکڑتا چلا جاتا ہے. لیکن کیا ہوگا؟ ایسے ہی دوست الاخلاء یومئذ، یومئذ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن. بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس کے برعکس دوسری قسم کے دوست فرشتے یا فرشتوں جیسے، جو ایمان لانے کے بعد انسان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس راستے میں استقامت بخشتے ہیں، ان کو پریشانی اور غم اور دکھ کے حالات میں حوصلہ دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ راستہ ہے کانٹوں والا لیکن خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اس کا انجام جنت ہے. دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے. وہ دوستی جو خواہشات نفس پر مبنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی، کیونکہ جب خواہش پوری ہو گئی، نفس کی ضرورت پوری ہو گئی تو دوستی بھی ختم ہو گئی. لیکن اللہ کی خاطر دوستی مر کے بھی ختم نہیں ہوتی. وہ قیامت کے دن بھی انسان کے لیے بڑے درجات کا سبب ہوگی، چاہے انسانوں میں سے ہو یا فرشتوں میں سے. فرشتے آخری منزل تک، جنت تک انگلی پکڑ کے ساتھ چلیں گے اور اندر پہنچا کے آئیں گے. اور انسانوں میں سے جو ایسے دوست ہوں گے وہ عرش الہی کے نیچے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں، قیمتی پتھروں کے، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ ایسے جگمگاتے ہیں جیسے چمکدار ستارہ جگمگاتا ہے. لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رہنے کے لیے کس کو ملیں گے؟ فرمایا، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ملاقات کرتے ہیں. یعنی ان کی دوستی تعلق میں، محبت میں اللہ کی یاد غالب ہوتی ہے، اللہ کی بات اپنی ذات سے زیادہ ہوتی ہے.
حضرت عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت کی، حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ تھی، کوئی مالی لین دین نہ تھا۔ اللہ کی قسم، ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے، اور وہ بے شک نور کے کنارے کھڑے ہیں۔ جس وقت سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ستائے گا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں، یعنی ان کو ہی زیادہ علم ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے جیسے نہیں تھے وہ لوگ کہ جب ان کو علم کی کوئی بات بتائی جائے تو وہ پہلے سے کہیں ہم کو سب پتا ہے۔ اللہ کے لیے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ ہی کی خاطر دوستی رکھنا، اللہ ہی کی خاطر دشمنی رکھنا، یہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ جس کو یہ چیز نصیب ہو گئی پھر انشاءاللہ اس کے ایمان میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو رزین سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے زندگی بسر کرنے کا اصلی طریقہ نہ بتا دوں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہو؟ اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اور جب تو اکیلا ہو تو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں زبان ہلاتا رہے، محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ اے ابو رزین، کیا تجھے معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے ساتھ ہو لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، اس نے تیرے لیے یہ میل جول اختیار کیا ہے، تو بھی اسے اپنے ساتھ ملا لے۔ اے ابو رزین، اگر تو اپنے بدن سے یہ کام لے سکے تو ضرور لے لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں، یعنی دنیا میں ان کو اکٹھا رہنے کا موقع نہیں بھی ملا، تو یقیناً اللہ ان دونوں کو قیامت کے دن اکٹھا کر دے گا اور فرمائے گا، یہ وہی ہے جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کچھ جانتے ہو کہ اللہ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے کہ محبت ہو تو اسی کے لیے، دشمنی ہو تو اسی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، سو تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ زمین پر عام لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں، میں فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہوں، سو تم بھی اسے ناپسند کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص کو ناپسند کرتے ہیں۔
سو تم اسے ناپسند کرو. چنانچہ آسمان والے اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں، پھر وہ زمین والوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے. ان تمام احادیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دوستی ہو یا دشمنی وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ ایک قول بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما، کہ اپنے دوست سے دوستی میں نرمی اختیار کرو، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ تمہارا دشمن بن جائے. اسی طرح دشمن سے دشمنی کا برتاؤ کرنے میں نرمی اختیار کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہاری دوستی کا دم بھرنے لگے تو پھر پچھلی سختی پر شرمندگی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے کو دوست رکھا اس نے اپنے بزرگ و برتر رب کی تعظیم کی. حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ گہرا میل جول ایمان والے کے سوا کسی سے نہ رکھو، اور خیال رکھو کہ تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کے سوا کوئی نہ کھائے. لکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ دوست وہ ہے جو آپ کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر سکے. یہاں اتنی اچھی دوستیں ملی ہیں کہ ہم 3 دوستیں ایک گیٹ ٹوگیدر میں ایک دوسرے کے فلاز ایک دوسرے کو بتانے لگی. مثلا مجھے کہا گیا کہ تم ڈانٹنے کے انداز میں تبلیغ کرتی ہو، دوسری کو ہم نے کہا کہ تم بہت بری لسنر ہو، تیسری کو کہا کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو بہت پرفیکٹ سمجھتی ہو. کسی نے کسی کی بات مائنڈ نہ کی اور ایک دوسرے کو بلکہ ریکویسٹ کی کہ ہماری غلطیاں بتاؤ. ایسی دوستی پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہے. یہ صرف اللہ کی خاطر کی گئی دوستی کی صفت ہو سکتی ہے. بالکل درست لکھا کہ جب اللہ کی خاطر دوستی ہوتی ہے نا تو انسان اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اپنی غلطیوں کو چنتا ہے اور جاننا چاہتا ہے اور خیرخواہی کے ساتھ دوسرے کی اصلاح کرتا ہے. مومن کا مومن سے تعلق کس طرح بتایا گیا؟ المؤمن مرآۃ المؤمن. یہ حدیث پڑھ رکھی ہے نا آپ نے. مومن مومن کا آئینہ ہے، ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے، اس کی تباہی کو اس سے روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی اچھا دوست کون سا ہے؟ کہ جو اس کی تباہی سے اس کو روکتا ہے کہ یہ غلط راستہ ادھر نہ جاؤ، اور جب وہ حاضر نہیں ہوتا غائب ہوتا ہے تو بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. اور آئینہ جو ہے وہ صرف اس کو دکھاتا ہے کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے. یعنی مومن کا تعلق مومن سے کیا ہے؟ آئینے کا تعلق. جیسے ایک انسان اور شیشے کا تعلق ہوتا ہے. جب بھی آپ شیشے کو دیکھیں شیشہ کیا کرے گا؟ بتائے گا نا کہ تم کہاں غلط ہو، آپ کے کپڑے کہاں سے ٹھیک نہیں، استری نہیں ہے یا پراپرلی ڈریسڈ اپ نہیں ہے، کیا ہے. اب دیکھیے کہ ہم کتنے مومنوں کا آپس میں یہ تعلق ہے ہم سب کا، بتائیے ذرا. ہے یہ نہیں ہے نا؟ ہم تو ایسے مومن ہیں، ایسے آئینے ہیں جو سامنے تو کچھ نہیں دکھاتے، پیچھے سے دکھاتے ہیں، بیک سے دکھاتے ہیں دوسروں کو، دیکھو فلاں ایسا. ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہے. تو اگر ہم قرآن پڑھ کر دین کے اندر رہ کر دینی دوستی میں آئینہ نہ دکھا سکے، اور آئینہ آپ دیکھیں بڑھا چڑھا کے نہیں بیان کرتا، کبھی جتنا ہے بس اتنا ہی بتاتا ہے، اور رازداری سے بتاتا ہے، خلوص سے بتاتا ہے، طنز کے انداز میں نہیں، چیخ چلا کر نہیں، شور مچا کے نہیں، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں، انتقام لینے کے لیے نہیں، حسد سے نہیں، بس سمپلی بتا دیتے دیکھو تم ایسے ہو، اور دوسرا اصلاح کر لیتا ہے. اور اسی سے انسان چمکتا چلا جاتا ہے. اسی کو تو کہا فانوس والی بات. یہ پیور ماحول ہوتا ہے جو انسان کو اور چمکاتا ہے اور اس کے نور کو دور دور تک پھیلنے میں مدد دیتا ہے. کیونکہ اگر گدلا ماحول ہوگا نا آس پاس، کبھی بھی آپ کے ایمان کی روشنی دور نہیں پھیلے گی. پھر تو ایسے دوست بہت ضروری ہوتے ہیں کہ جو آپ کو چمکاتے جائیں، آپ کا ماحول آس پاس کا پیور ہو، خوشامد اور منافقت اور دھوکے بازی پہ مشتمل نہ ہو، کہ جس میں جھوٹی تعریفیں اپنے مقاصد کے لیے کی جائیں. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دوستوں کے اندر بیٹھ کے صرف کریٹیسزم ہو، یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا. لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں آئینہ خراب چیز بتاتا ہے وہاں اچھی بھی تو بتاتا ہے نا. آئینے کا صرف ایک کام تھوڑی ہوتا ہے کہ غلطیاں بتانا، آئینہ دوسری چیز بھی تو. آئینہ دیکھ کر انسان جتنا خوش ہوتا ہے یا جتنے شوق سے خواتین آئینہ دیکھنا چاہتی ہیں، اتنا تو شاید کسی اور چیز کو نہ دیکھتی ہوں. تو دوستوں کے دل کے آئینے میں، ان کی نگاہوں کے آئینے میں آپ کو اپریسیشن بھی ملتی ہے، اچھی لکس بھی ملتی ہیں، اور جہاں خرابی ہو وہ بھی پتہ چلتی ہے.
لیکن احسن انداز سے. اچھا کون سا آئینہ توڑ دیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے یا اس میں شکل دیکھتا ہی نہیں انسان؟ ہاں کس آئینے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہتا پتا ہے آپ کو؟ ہاں جو صحیح شکل نہیں دکھاتا. بعض آئینے ہوتے ہیں اس میں آپ کا ناک اتنا لمبوترا نظر آتا ہے کہ آپ اصلی نہیں نظر آتے, کچھ اور ہی بھیانک چیز نظر آتے ہیں, تو آپ اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے. یا یہ کہ گدلا ہو جاتا ہے, جب بہت وہ ہو جاتی ہے نا ہیومیڈیٹی, تو بعض آئینوں پہ افیکٹ کرتی ہے, تو اس سے آب و ہوا خراب ہو تو زنگ لگ جاتا ہے شیشے کو. اس میں بھی پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں میری اصلی شکل نہیں نظر آتی. ایسے دوستوں اور ایسے تعلقات کو انسان زیادہ دیر تک نہیں نبھا سکتا, ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی اپنے دوست کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتا ہے, اس لیے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوست سوچ سمجھ کر بنائے, یعنی آٹومیٹیکلی اس کی عادتیں آپ کے اندر آ جائیں گی. اور مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چھوٹے پر شفقت اور بڑے کی عزت نہ کرے, اچھی باتوں کا حکم نہ دے, برے کاموں سے روکے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں. اگر آپ ایسا دوست بنا لیں جس کے اندر یہ نیگیٹو باتیں ہوں تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. اگر آپ کے دوست روڈ ہوں تو لازمی طور پر کیا ہوتا ہے, آپ بھی روڈ ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہو تو اسے خبر کر دینی چاہیے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ دونوں کے درمیان تعلقات اچھے رہیں گے. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے ان میں سے ایک بولا, مجھے اس شخص سے اللہ کے لیے محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے بتایا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا, جا اور اس کو بتا دے. وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس کو بتا دیا. اس نے کہا, تجھے اس کی محبت نصیب ہو جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اس نے کیا جواب دیا. اس نے اس کا جواب سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے, اور تیرے لیے وہی اجر ہے جس کی تو توقع رکھتا ہے. یعنی قیامت کے دن انسان انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت رکھتا ہے. اگر وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو دین میں پیچھے ہیں تو نتیجتاً کیا ہوگا, پھر انہی کی مجلس میں اٹھے گا. حضرت یزید بن نعامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص کسی سے میل جول کرے تو چاہیے کہ اس کا نام پوچھے, اس کے والد کا نام پوچھے اور دریافت کرے کہ تم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو, کیونکہ اس سے وہ تم سے زیادہ مانوس ہوتا چلا جائے گا. یعنی تعلق کی بہتری میں کیا چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں؟ نام اور کسی حد تک نسب. عربوں میں خاص طور پر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ کسی بھی شخص کا نسب جاننے کے لیے کیوریس ہوتے تھے. اگر ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے تو عموماً کیا جاننے کے لیے ہوتے کہ آپ کس علاقے سے, جغرافیائی جو ہے بیک گراؤنڈ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں, یا کون سی برادری ہے. ہر علاقے کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, اور جو اپنی برادری یا علاقے سے ہوں پھر ان سے انسان زیادہ مانوس ہو جاتا ہے. جب بعض لوگ مجھ سے آ کے ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ہمارے شہر سے اس لیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, تو میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں اچھا یہ بھی وجہ ہو سکتی محبت کی. تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ کہا ہو. قدرتی طور پر جیسے مثلاً آپ بچپن میں ایک اسکول میں اکٹھے پڑھے, یا جو آپ کسی خاص یونیورسٹی یا اسکول سے پڑھے, جو لوگ وہاں سے پڑھے ہوں گے, اچھا تم وہاں سے پڑھے, ایک دم اٹیچمنٹ ہو جائے گی, ایک دم بات چیت شروع ہو جائے گی. تو وہی بات ہے کہ دوستی ہوتی وہاں ہے جہاں کچھ چیزیں کامن ہوں. فارسی میں ایک شعر پڑھا تھا, خلیل پر بالکل صادق آتا ہے, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جہاں شدی, تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. من یعنی میں, تو شدم ہو جائے یعنی میں تو بن جاؤں, تو من شدی تو میں بن جائے, من تن شدم میں جسم بن جاؤں, تو جان شدی تو اس میں جان بن جائے, تا کس نگوید تاکہ کوئی نہ کہے, بعد ازیں اس کے بعد, من دیگرم تو دیگری کہ میں کوئی اور تو کوئی اور. کسی نے لکھا ہے کہ خلیل صرف اللہ کی ذات ہے. جب میں کمزور تھا تو میری قوت بنا, جب میں بول نہ سکتا تھا تو میری آواز بنا, جب میں دیکھ نہ سکتا تھا تو میری آنکھ بنا. تیری توفیق سے مجھے ایمان ملا, آج میں جو ہوں کہ مجھے تیرا ساتھ ملا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. اور اسی کے لیے وہ حدیث بھی ہے نا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے,
اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ خلیل پر ایک شعر ہے، کسی شاعر نے کہا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے کسی شاعر کا، لیکن ایسی دوستی جائز نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ ایک اور ایکسٹریم پہ چلے، اچھا کسی کو یاد ہی نہیں کر سکتے، کسی کا یاد آنا بری بات ہے۔ نہیں، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ہوش و حواس پہ کسی کو نہیں چھانا چاہیے۔ اس کو نکالنے کی دعا کریں کہ یا اللہ میری محبت کو اس اعتدال میں لا جو تجھے پسند ہے۔ لکھا ہے کہ بعض اوقات دوستی یا محبت اللہ کے نام پر شروع ہوتی ہے مگر بعد میں اپنی ذات کے لیے رہ جاتی ہے۔ اسے کیسے پرکھا جائے کہ یہ دوستی اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، اللہ کے لیے دوستی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب مل کے بیٹھیں تو اللہ کی بات کریں، جب عمل کریں تو اللہ کے حکم پر کریں، نہ کہ اپنی خواہشات پر۔ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پر اپنا مال اور وقت خرچ کریں۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص کسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا جو اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتے کے ذریعے خوشخبری دی کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابون فیّا، کہاں ہے میری خاطر محبت کرنے والے؟ الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے تلے جگہ دوں جب میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور اس میں کیا آتا ہے؟ المتزاورون فیّا، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے، ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے۔ المتبادلین فیّا، میری خاطر ایک دوسرے پہ مال خرچ کرنے والے، کیونکہ جو مال اللہ کے نام پہ ایک دوسرے پہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا احسان نہیں جتایا جاتا، اس پر شکریہ اور صلے کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ ورنہ دنیا داری میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی تھوڑا بھی آپ پہ خرچ کرے گا تو چند دن کے بعد آپ کو احساس دلانے لگے گا، جتانے لگے گا کہ میں نے تم پہ اتنا لگایا۔ وہ ہے نا کہ دوست وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ دوست اتنا عزیز رکھو کہ دل سنبھل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ جی ہاں، جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہم اس شخص کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ ہم کو انفلوئنس کرے۔ جی ہاں، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے دوستوں سے انفلوئنس نہیں ہو سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی دوستی کا حکم دیا ہے۔